اچھا، ہم 1 منٹ کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی جہیز جو ہے یہ جائز ہے، 1 منٹ کے لیے نا، سمجھنے کے لیے۔ اچھا ولی یہ کو بتا دوں، باپ اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے کچھ بھی دے دے وہ ٹھیک ہے، اس کی مرضی اللہ نے وسائل دی ہیں وہ ٹھیک ہے، اس سے ہم اختلاف نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں چلو بھی جائز ہے، تب بھی کیا شریعت کا مزاج ایسا ہے کہ دکھا دکھا کے دیا جائے کہ بری کا سامان، جہیز کا سامان لگا دیا، اب وہ خالہ بھی آ رہی ہے، پھوپھی بھی آ رہی ہے، تائی بھی آ رہی ہے، پورا خاندان آ رہا ہے اور ویڈیو بن رہی ہے، ایک ایک چیز دکھائی جا رہی ہے؟ کیا یہ دکھاوا اگر یہ جائز بھی ہوتا تب بھی یہ دکھاوا جائز تھا؟ بھئی باپ نے بیٹی کو کچھ دینا ہے، خاموشی سے دے دے، سارے خاندان کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دکھایا تو کیا نقصان ہوگا؟ ایک نقصان ریاکاری، فخر، بھئی جس کے پاس مال ہے اس کو تو اظہار کا موقع مل رہا ہے، جو میں نے تو یہ بھی دیا وہ بھی دیا، تکبر، یہ سب کچھ، اپنی بڑائی، یہ سب کچھ آئے گا۔ اور کیا آئے گا؟ دیکھنے والے سارے محبت سے دیکھنے والے نہیں ہوتے، کچھ حاسد بھی ہوتے ہیں، ان کی نگاہ پڑے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے نظر لگ جانا حق ہے، العین حق، کسی کی نگاہ میں حسد ہوگا تو کسی کی نگاہ میں حسرت، کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں نہیں لے سکتا، اس نے لے لیا، اب اس کی جو حسرت بھری نگاہیں ان چیزوں پہ جائیں گی، اور یہ جو آپ کے بیٹا اور بہو یا بیٹی اور داماد جب اس کو استعمال کریں گے تو ان کی نگاہوں کا جو برا اثر ہوگا ان کی زندگی میں آئے گا جو استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی دکھاوا کر کے، سب کو دکھا کے، کس کی زندگی خراب کی؟ باپ نے اپنی بیٹی کی، ماں نے اپنی بیٹی کی۔ یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ اور اگلی بات، اس سامان کو پورا کرنے کے لیے کہ ضروری ہے، بعض لوگ رشوت میں چلے جاتے ہیں، بعض لوگ سود کا قرضہ لیتے ہیں۔ 3-4 روز پہلے ایک صاحب کا مجھے میسیج آیا کہ جی میری مرد ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے، آپ مجھے مشورہ دیجئے، خرچے کے لیے میرے پاس وسائل نہیں ہو رہے، ایک میرے پاس پلاٹ ہے، کیا وہ میں سیل کر دوں یا بینک سے قرضہ لے لوں؟ تو مجھے بہت زیادہ اس پہ سود اور مارک اپ دینا پڑے گا، آپ مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار تو نے غلط بندے سے پوچھ لیا بھائی، میں تو یہ بتاؤں گا تو تمہیں نہ بینک سے قرضہ لینا پڑے گا نہ تمہارا پلاٹ بکے گا۔ میں نے ان کو مسئلہ سارا سمجھا دیا تھا، میں نے کہا لیکن آپ کر نہیں سکتے، معاشرہ کرنے ہی نہیں دے گا۔ ایک نوجوان یہیں پہ آیا، بیت ہوا، کچھ ذکر مراقبہ نیکی پہ لگ پڑا، کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے کہا حضرت میری شادی ہونے والی ہے۔ اس نے کہا جی مجھے بتائیں میں کیسے شادی کروں؟ میں نے کہا بھئی ایسے شادی کرو کہ جیسے قرآن حدیث میں شریعت میں آیا۔ جی مجھے بتائیں میں کروں گا۔ میں نے کہا بھئی مسجد میں سادہ نکاح ہو جائے اور ولیمہ ہو جائے جتنی تمہاری گنجائش ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ باقی جتنی چیزیں ہیں، یہ اپٹن، مایوں، مہندی اور منہ دکھائی اور جوتا چھپائی اور فوٹو سیشن اور فلاں فلاں فلاں، میں نے کہا یہ سب منع ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ مت کرو۔ مکس گیدرنگ، میوزک، یہ سب جائز نہیں ہے، مت کرو۔ پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے جو بات کہی اس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، کہنے لگا حضرت اگر میں نے اس طریقے سے شادی کر لی تو میری ناک کٹ جائے گی۔ یہ اس نے کہا۔ اس نے کیا کہا؟ حضرت میں نے اس طریقے سے شادی کر لی تو میری ناک کٹ جائے گی۔ اب اس کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ گویا نوجوان امتی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شادی کر لی، طریقے کے مطابق شادی کر لی تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، تو قیامت کے دن شفاعت لینے کس کے پاس جائے گا بھی؟ اتنا سادہ کام ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں میں نے اپنی اولادوں میں 17 شادیاں کی، مجھے نہیں معلوم کہ 2 رکعت نفل پڑھنا آسان تھا کہ نکاح کرنا آسان تھا۔ اتنے آسان کام کو ہم نے مصیبت بنا لیا۔ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم حضرت فرماتے ہیں جس معاشرے میں نکاح کرنا مشکل ہوگا وہاں زنا آسان ہو جائے گا، اور جہاں نکاح کرنا آسان ہوگا وہاں زنا مشکل ہو جائے گا، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنا آسان کام ہے جس کو ہم نے اتنا مشکل بنا لیا۔ تو سود پہ قرضہ لینا، کتنے ایسے لوگ ہیں؟ اب کئی لوگوں کو ہمارے ہاں متعلقین میں الحمدللہ شادیاں ہوتی رہتی ہیں، میں کہتا ہوں بھائی یہیں خانقاہ سے رخصتی کر لو۔ آج بھی کس کو کہا؟ یہ سامنے بیٹھے ہوئے حضرت۔ اب کیا ہوگا؟ سامنے بیٹھے ہوئے یہ تو چلو مان لیں گے شاید، لیکن عام طور سے قریبی ساتھیوں کو بھی میں نے کہا نہیں ہم نے ہال سے کرنی ہے۔ بھائی یہاں سے کرنے میں کیا ہے؟
آپ نے 200 بندے بلانے یہاں بلا لو. وہ ناک کا مسئلہ ہوتا ہے، انا نہیں مان رہی ہوتی کہ جی ہال سے کرنی ہے، یہ گھر سے کر لو، نہیں وہ نہیں کر سکتے. جہیز مانگنے والے منہ پھاڑ پھاڑ کر بے حیا بن کے مانگتے ہیں، اور دینے والے باقاعدہ نمائش لگا کے دیتے ہیں. یہ تو شریعت کا مزاج کہیں بھی نہیں ہے نا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو خوب سمجھ لیجئے جہیز کا یہ مروجہ سلسلہ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہاں والد اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہے، وہ نکاح سے پہلے دے، رخصتی کے بعد دے، 10 سال بعد دے، وہ اس کی مرضی. مانگنا مطالبہ کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے، اور دکھاوا کرنا تو اور گناہوں کو کھولنے والا ہے.